بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کو ہمارے چینل قرآن لرننگ میں خوش آمدید۔ پچھلے لیسن میں ہم نے حروف ترفیع کے بارے میں پڑھا۔ حروف ترفیع میں سے ہم نے حرف لام کی پریکٹس کی، حرف لام کے بارے میں سیکھا۔ آج کے لیسن میں ہم حرف نون اور را کے بارے میں پڑھیں گے۔ نون کا قاعدہ یہ ہے کہ جب زبان کی کروٹ اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں کی جڑوں سے لگے تو حرف نون ادا ہوگا۔ جب زبان کی کروٹ اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں کی جڑوں سے لگے تو حرف نون ادا ہوگا۔ جب زبان کی کروٹ اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں کی جڑوں سے لگے تو حرف نون ادا ہوگا۔ اب اگر آپ لوگوں نے ان دانتوں کے نام یاد کیے ہوں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ دانتوں کے نام یہ ہیں کہ جو ہمارا اوپر کے جو 4 دانت ہیں، جن میں ایک دانت آتا ہے جسے بولتے ہیں انیاب، وہ ہمارا نوکیلا دانت ہے۔ اس کے ساتھ ہے رباعیات، اس کے ساتھ ہے سامنے کے 2 دانت جن کو بولتے ہیں ثنایا علیہ۔ ان کی جڑوں کے سے زبان کا سامنے کا کنارہ جب ٹچ ہوتا ہے تو حرف نون ادا ہوتا ہے۔ نون کی ادائیگی نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو۔ حمزہ نون زبر ان، حمزہ نون زیر ان، حمزہ نون پیش ان۔ اب کہیں پر نون پر تشدید اگر آ جائے تو ہم اس کے ساتھ غنہ بھی کریں گے، جیسے حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا۔ حمزہ نون پیش ان، نون زبر نا، انا، 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 انا۔ نون مشدد غنہ زمانی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ہماری آواز ناک کے پاسے سے نکلتی ہے، یعنی کہ بھنبھناہٹ جیسی آواز آتی ہے ہمیں، تو یہ ہم غنے کے ساتھ نون کو ادا کر رہے ہیں۔ غنہ، اب غنہ کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو ابھی بنائی نہیں ہے، غنہ کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ غنہ میں بھی 2 قسمیں ہیں، جیسے غنہ آنی اور غنہ زمانی۔ انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناؤں گی، پھر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف را کی طرف۔ را کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں پہلے میں آپ کو کچھ تھوڑا سے اہم پوائنٹ بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ را جو ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے یا پھر باریک پڑھا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ را کو باریک ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ را موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے تو یہ ہمیشہ موٹا ہی پڑھا جائے گا، یہ طریقہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ اس کو ہمیشہ باریک ہی نہیں پڑھنا اور ہمیشہ موٹا ہی نہیں پڑھنا۔ را جو ہے حروف مستعلیہ کے حروف میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ شبہ مستعلیہ میں سے ہے۔ شبہ مستعلیہ کہتے ہیں ان حروف کو جو کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں تو کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی جن کے اندر تفخیم بھی پائی جاتی ہے اور ترقیق بھی۔ را کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں۔ را کا قاعدہ جب زبان کے کناروں کی پشت اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے حرف را ادا ہوتا ہے۔ جب زبان کے کناروں کی پشت اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے حرف را ادا ہوتا ہے۔ ابھی چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو تکرار سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اس کو تکرار سے نہیں سیکھ سکتے۔ اب چونکہ ہم بگنرز ہیں تو اس لیے ہم را کو تکرار سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن میں ہم را کو تکرار سے نہیں پڑھ سکتے۔ تکرار یعنی ریپیٹیشن کے ساتھ۔ را جیسے اب اس کی ادائیگی ہوگی، ہم اس کو ایسے پڑھیں گے را 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 را۔ اب جیسے ہے یہ الحمدللہ رب العالمین، اب ہم اس کو بولا رب العالمین، اصل ورڈ اس کا یہ ہے الحمدللہ
رب العالمین. تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، رو کر کے کہیں گے تو یہ ایک سے زیادہ رو ہو گئے، تو اس لیے یہ غلط ہو جائے گا. اب جیسے ہے الرحمن، اسے ہم پڑھیں گے الرحمن تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، تو یہ ایک را سے زیادہ ہو گئے. تو اس وجہ سے اس کو ہم قرآن پاک میں تلاوت کے وقت ایسے نہیں پڑھیں گے. ہاں سیکھنے کی غرض سے ہم اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں تلاوت جب ہم کریں گے تو اس کو ہم تکرار سے نہیں پڑھیں گے بلکہ صرف ایک راہ ہی ادا کریں گے. اب جیسے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم نے اس کو ایک ہی رو پڑھا، اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کر کے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.